والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محفل برادر مکرم جناب حضرت مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب زیدہ مجدہ دیگر قابل صد احترام علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں یکم شعبان تو لے کے 25-26 رمضان المبارک تک انہاں 2 مہینہ دے اندر میں علماء کرام نو قرآن مجید دی تفسیر دا سبق عرض کرنا ہوں اس وقت بھی سارے کول کلات گلگت بٹگرام دور دراز دے ملکی جو علماء کرام سفر کر کے پہنچے ہوئے ہیں روزانہ 7-8 گھنٹے سبق پڑھانا بات ادھی رات تک اگلے سبق دی تیاری کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے اور میں اتنے گھنٹے سبق پڑھاؤن تو بعد تمہاری خدمت حاضر ہوں میرے اندر کیا ساقت ہو سی میں حکم دی تعمیل وچ چند گزارشات تمہارے سامنے پیش کرے نا میں کل دے سبق دی بھی تیاری کرنی ہے جیری میں علماء کرام دے سامنے گزارشات سبق دے حوالے نال کل پیش کرنی ہے میں 3 قرآن مجید دی آیات دی تلاوت کی دیئے خطبے
انہاں ترے آیات دی تلاوت کرنا نکاح دے خطبے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ عجیب گل یہ کہ انہاں ترے آیات وچوں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس وچ نکاح دا ذکر ہوئے ہے نکاح دا خطبہ آیتاں قرآن دیاں تے نکاح دا وچ ذکر ہی نہیں ہے۔ نکاح دی محفل ہے ترے قرآن دی آیات شادی دا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح دے خطبے دے اندر اے ترے آیات بینات کیوں تلاوت کرے دے ہن؟ بس کیا گل دسنی ہے۔ ایک آیت انہاں وچوں اے ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تریہاں آیتاں دا مضمون کو ایمان والو اللہ کریم تو ڈر دے رہو، رب العالمین دا خوف رکھو اپنے دل وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے خوف والی تاں تلاوت کرے دے نکاح دے خطبے وچ۔ اگر میاں بیوی دے دل دے اندر اللہ دا ڈر نہ ہویا شادی کدیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر دوہاں خاندان دے دل وچ اللہ کریم دا ڈر ہویا تاں انہاں دا رشتہ محبت نال چلدا رہسی۔ ہن المیہ یہ ہے کہ اللہ دا ڈر نہیں رہا۔ ہن میں مثال کو سناواں اللہ دے ڈر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا ٹائم مدینہ طیبہ دی گلیاں دے اندر گشت ودے کرے دن۔ ایک دروازے دے اگوں گزرن لگے، اندر آواز یہ بیٹی دودھ دے اندر پانی چ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے دے باہر کھلو کے یا گل اماں دی سن دے پین۔ بیٹی جواب دیتا ہے نا اماں امیر المومنین حضرت عمر نے منع کیتا ہے دودھ دے اندر پانی نہیں ملاونا۔ اماں کھن لگی بیٹی ادھی رات دا ٹائم امیر المومنین سانو ویکھدا تے نہیں پیا، جلدی کر پانی نو تھج ملا۔ بچی جواب دیتے اماں ان کان عمر لا ینظرو فرب عمر ینظرو۔ حضرت عمر تا نہیں ویکھدا پیا، حضرت عمر دا خدا تا ویکھدا کھلوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے نشان چلائے، جرے ویلے فجر ہوئے اسے بچی دے رشتے واسطے پیغام بھیج چھوڑا نے اپنے بیٹے واسطے بچی دا رشتہ کرنا چاہنا۔ رشتہ تے تھی گیا، وہ بچی نوح بڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر بھی چاہ گئی۔ جیرے ویلے عدالت دے اندر فیصلے کرن واسطے جاوینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو نو بلا کے فرمائے انہیں بیٹی میں عدالت دے اندر فیصلے کرن واسطے جا رہا ہوں، میں نے ہوئے لفظ سنا جیرے رات دے ٹائم اما نو سنیا نہیں۔ ان کان عمر لا ینظرو فرب عمر ینظرو۔ حضرت عمر تا نہیں ویکھدا پیا، حضرت عمر دا خدا تا ویکھدا کھلوتا ہے۔ یہ لفظ تیری زبان وچوں اس واسطے سننا چاہنا
جڑے ویلے عدالت دے اندر فیصلہ کرن لگا دل دا عقیدہ ہوے غلط فیصلہ نہ کرے عرش والا ویکھدا پیائی اے اللہ دا ڈر ہے معاف کرے سارے دل وچ سچا اللہ دا ڈر ہوندا تے اے سارا ماحول تے معاشرہ گناہاں نال بھرا ہویا ہویا سود سارے چ بے نمازی اثر ہے اللہ طاقت دیتی ہوئی ہے زکات فرض ہے زکات اصل ہے لے زندگی دے اندر بندہ مالدار ہوئے ایک باری حج فرض ہے اسا حج فرض ادا نہ کرے دے اور جیرے بندے تے ایک باری حج فرض تھی گیا ہے جتنے تک وہ فرضی حج ادا نہ کرے سی نام اعمال دے اندر بندے دا ساری زندگی گناہ لکھی دا رسی ابے دی طرف وہ وراثت ملی اساں پھیڑن نو حصہ نہیں دیتا حق مار جڑا لکھا گیا ہے اساں ادا کرن واسطے تیار نے بیوی نو خامد نے حق مار بیوی نو ادا نہیں کیتا تے بیوی تو معاف کرایا سو حلال نہیں خامد تے میرے حصے دے اندر 2 کلے زمین ہے یہ میری بہن نو 1 کلہ زمین ملی ہے وراثت وچ تے میں کہ میری ہمشیرہ میں نو چڑے میں اس کہ میں تینوں دیتی ہے زمین زندگی بھر میرے واسطے حرام ہے سن دے بیٹھے ہو مسئلہ میرے کھانے مسئلے کوڑے تھی گئے تسا ڈرا تو مانڈا پہ میں اپنی ہمشیرہ دے نا انتقال کرا دیتا ہے رجسٹری کرا دیتی ہے میری ہمشیرہ اپنے زمین دے قلعے دی مالک بن گئی ہے مالک بنن تو بعد مہینہ 2-4 سال بعد اس میں نو بلایا بھائی اے زمین میں تینوں انتقال کر کے واپس دے دیا ہون میرے واسطے زمین حلال ہے میں بیوی نو آکے حق مار معاف چا کرتے اس آکے میں معاف کیتا ہے زبانی ہوں دے آنکھن نال معاف نہیں تھی دا اے حق مار خامد واسطے حرام ہے بیوی نو حق مار نے چھوڑا ہے وہ مالک بن گئی ہے اس تو بعد ہفتہ مہینہ سال گزرے اسا کے حق مارنے پیسے واپس جب ہی نا میں تینوں بخشے دیا ہون خامت واسطے حلال ہے سن دے بیٹھے ہو مسئلہ المیہ ہے کہ اللہ دا ڈر سارے دل چ نہیں رہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنگل دے اندر دسترخوان بچھا کے کھانا کھاون لگے ساتھیاں سمیت ایک چرواہا گزرا بکریاں چراون والا جڑی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا آ تو سارے نال دسترخوان تے کھانا کھا آجڑیاں کھن لگا نا پردیسیو میں تا نفلی روزہ رکھا ہے میں کھانا نہیں کھاونا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان کرن لگے فرماون لگے سارے دسترخوان تے دودھ کوئی نہیں ایک بکری دا دودھ کٹ کے سانو چلے آجڑیاں کھن لگا نا پردیسیو اجریاں بکریاں میں چرے دا ودا بکریاں میلیاں نہیں بکریاں پرائیاں ہن تے میں نو مالکاں دی طرفوں اجازت نہیں ایک بکری دا دودھ کٹ کے میں تواڈے حوالے نہ کر سکدا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیب دے اندر ہاتھ پا کے پیسے کٹے فرماون لگے پیسے کھنچا اتنا بڑا بکریاں دا اجڑے ایک بکری سارے تے میں چھوڑ جس ویلے بکری اسا ملک کھتی بکری سارے تے حلال ہو گئی اے پیسے تیرے ہو گئے بکری ساری ہو گئی جرے ویلے سانو ضرورت پئی بکری دا دودھ کٹ گیا سا پی گھننے پیسے تیرے ہو گئے بکری ساری ہو گئی تے مالک دے سامنے بہانہ چپڑاوے جنگل دا بھیڑیا کھا گیا غریب چرواہا تے انجڑیا کھن لگا پیسے میرے ہو گئے بکری توڑے تے میں چونچا تے مالک دے سامنے بہانہ پڑاوا جنگل دا بھیڑیا کھا گیا اے تو میں نو سمجھاؤ یا فَأَيْنَ اللَّهِ اللہ کی دے ویسی حضرت ابن عمر فرمائیں ایمان و یقین ہوئے تو آجڑی آلہ ہوئے اے 3 آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیں جنہ بچ اللہ تو ڈرن دا حکم ہے
گھر والا تو ہی اللہ تو ڈر، تیری گھر والی وہ بھی اللہ تو ڈرے. اگر تھوڑے دلی اللہ کا ڈر ہویا تو تھوڑی شادی کامیاب تھی سی. ہوں قرآن پاک کا ایک اور والا سنو. انسان اختلاف تھی بھی بہن، دو بھائی جاڑے پیدا ہوئے نا، ایسے جاڑے بھائی لوگ کیسے دیں دے وہ کٹھے جڑے پیدا ہوئے جڑواں پیدا ہوئے انہاں دا بھی مزاج آپس وچ نہیں ملدا، حالانکہ جڑواں پیدا ہوئے. عورت ہور خاندان دی، مرد ہور خاندان دا. مرد آکھے بھئی عورت میرے مزاج دے مطابق ڈھل ونجے نہیں ہو سکتا، عورت آکھے خامد میرے مزاج دے مطابق ڈھل ونجے نہیں ہو سکتا. کچھ بندہ گل منے دے تے کچھ گل بندہ منوے دے. ہوں قرآن دا حوالہ سنو. سورت نام سورت النساء، یہ میرے سامنے پجمہ پارا رب العالمین دی لارب کتاب. یہ ہوں شادی دے بارے سنا میں لگا مسئلہ. اور رب العالمین فرمیدن سورت النساء دے پجمہ پارے وچ واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن وہجروہن فی المساجد واضربوہن. یہ میرے سامنے آیت نمبر 5 کھلی ہوئی ہے. سورت دنا سورت النساء پنجواں پارا. اگر انسان دی بیوی بد اخلاق کے اپنی زبان نال خامن نو تنگ کرے دیے، اللہ کریم میں فیصلہ دے چھوڑا، فرمایا نہیں. اگر بیوی خامن نو تنگ کرے دیے، نجائز مطالبے کرے دیے، خامن نو پریشان کرے دیے، تو پہلا طریقہ یہ ہے فائزوہن، بیوی نو سمجھاؤ. ہفتہ سمجھائے، مہینہ سمجھائے، 3 مہینے سمجھائے، اس دے باوجود بھی بیوی دا انداز تبدیل نہیں ہویا، بیوی دا رویہ تبدیل نہیں ہویا، بیوی دی زبان ٹھیک نہیں ہوئی. اور نمبر 2 وہجروہن فی المضاجع، بسترے وکھرے کر دیو. خامد وکھرا سوے تے بیوی وکھری ہوئے، اے بھی عورت واسطے بڑی روحانی تکلیف ہوندی ہے. اللہ کریم میں سمجھایا بھی ہے، بسترے بھی وکھرے کی دینا. مہینہ 2 گزر گیا ہے، اجن بھی بیوی میں نو پریشان کرے دیئے. ہون کیا حکم ہے؟ فیصلہ دے مانکھے نہیں. فرمایا واضربوہن، ہون معمولی مارن دی اجازت ہے. بیوی دے چہرے تے مارنا حرام، جیرے مارن نال جسم تے زخم ہوئے ایسا مارنا بھی حرام. تبی واسطے حقیقت بندہ تھپڑ مار چھوڑے. اللہ کریم میں سمجھایا بھی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوئی. اس طرح وکھرا بھی کیتا، بات بھی انداز تبدیل نہیں سی کیتا. اللہ مارن تو نہیں نوبت یہ میں مارا بھی ہے لیکن مزاج تبدیل نہیں کرے دی. ہن میں طلاق دے واکھے نہیں. اللہ فرمیندے فباسو حاکم من اہلہ وحاکم من اہلہا. اگر اس کے باوجود ہی معاملہ ٹھیک نہیں ہویا، ایک مرد خاندان دا وڈیرا بندہ، ایک عورت دے خاندان دا وڈیرا بندہ، یہ دونوں آپس اندر مل کے بہ ونجن، واقع مرد نو فلانی شکایت ہے، واقع عورت نو فلانا گلا ہے. اللہ فرمیندے یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اجرے 2 بندے صلح کرون والے جمع ہوئے، اگر انہاں دے دل دی نیت ٹھیک ہوئی، اللہ میاں بیوی دے درمیان محبت تے پیار پیدا کر دے سی. ناراض نہیں ہونا ہوں، میں معافی بندنا پہلے. اساں جڑے صلح کراون والے ہوندے ہیں نا، اساں آپ بے ایمان ہیں، ساری اپنی نیتاں غلط ہیں. اللہ کا قرآن کی بھی غلط ہو سکتا ہے. این یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، صلح کراون والے دی نیت ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے میں میاں بیوی دے درمیان اتفاق پیدا کر رہے سن. اساں دوہاں نو لڑا کے خوشی نے ایک دی جھوٹی گل اودے تک پہنچائی تے اون دی غلط گل اس تک پہنچائی.
سن ناراض ہو گئے. اور میں تو صلح کراؤن دی فضیلت سناواں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح بین الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرا بندہ تجھے مسلمانوں دے درمیان صلح دی کوشش کرے, ایک پارٹی نال گل کرے دوئی پارٹی نال گل کرے, جیرے ویلے صلح کراون والا بندہ دونوں پارٹیاں نال گل کرے دے, اللہ انہوں ہر گل دے بدلے غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرے دے. اگلے لفظ سنو دھیان نال. صلح دی گل بات کروانا بندہ راجا مغفورا لہو, جس ویلے صلح دی گل بات کر کے واپس آدھے صلح ہوئی یا نہیں ہوئی گل بات دعا نال کیتیس, جس ویلے واپس آدھا پیاؤں دے اللہ صلح دی کوشش کرن والے دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے دے. حدیث پاک دے لفظ. اگلی حدیث پاک سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, اللہ نے انسان دے جسم وچ 360 جوڑ بنائے. ہر مسلمان دے ذمہ ضروری ہے روزانہ 360 صدقے اللہ دے نام تے دیتے کرے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, حضرت حسن غریب آدمی ہے, روزانہ 360 صدقے دیون دی ساری طاقت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی مشکل کام نہیں, جیرے بندے نو رستے دا پتہ نہیں اس نو سیدھا رستہ دکھاونا اللہ دے نام تے صدقہ ہے. جیرا بندہ سواری تے چڑھنا چاہتا ہے سواری تے چڑھن واسطے اس نو امداد دیونا اللہ دے نام تے صدقہ ہے. جرا بندہ سامان دی گٹھڑی نہیں چاہ سکدا سامان دی گٹھڑی چواونا اللہ دے نام تے صدقہ ہے. رستے تے کوئی تکلیف لیون والی چیز پئی ہوئی ہے اس نو ہٹا کے رستہ صاف کرنا اللہ کریم دے نام تے صدقہ ہے. تے دو مسلمانوں دے درمیان صلح کراونا اللہ دے نام تے صدقہ ہے. حدیث پاک میں نو یاد رہیے تے یاد ہونے آئیے پہلے ذہنی کو نہیں وہی سنو چاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنہ دا سردار ابلیس سمندر دے اتے اپنا تخت بچھا دے. حدیث پاک ہی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سارے شیطان حاضر ہوئے ابلیس دے سامنے. ابلیس سارے شیطانہ تو کارکردگی پوچھ دے تو کیرا کم کر کے آئے. ہی شیطان اٹھ دے ابلیس دے سامنے آ کے آکھ دے ایک بندہ اللہ دے نام تے صدقہ دیون میں دا پیا آئی میں او دے دل دے اندر خیال پایا اللہ دے نام تے صدقہ دے چھوڑا آپ کے کرے سے دل دے اندر خیال آئے واپس آ گئے اللہ دے نام تے صدقہ نہیں دیتا. ابلیس اپنے شاباش دعا شیطان تو دس وعدے ایک بندہ نماز دے گرا تے نام نکلے میں دل دے اندر خیال پایا اللہ کوئی نماز تے تے نہیں رکھی واپس آ گئے نماز نہیں پڑھی. ابلیس اپنے شاباش تیسرا شیطان تو رپورٹ سنا میں فلانے بندے نو زکات ادا کرن تو روکے شاباش شاباش. اور شیطان تو سنا فلانے بندے نو روزہ رکھن تو میں روکے شاباش شاباش. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا ایک چھوٹا شیطان اٹھ دے وہ ابلیس دے سامنے آ کے آدھے میں میاں بیوی دے درمیان جھگڑا تے اختلاف پا کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا میاں بیوی دے درمیان جھگڑے دی گل سنن تو بعد ابلیس اپنے تن تو اٹھی کھڑو دے اون چھوٹے شیطان نو ہاں نال نہ گھندے تے آگ دے اصل سب تو بڑا کم تو شیطان کر کے آئے. کیوں میاں بیوی دا جھگڑا ہے صرف مرد عورت دا جھگڑا نہیں دو خاندانہ دا جھگڑا ہے. یہ حدیث پاکی چاہے اور میری چار انگلیاں دیکھنی ہیں. بیوی نو سمجھاونا ایک بسترا وکھرا کرنا دو معمولی مارنا ترے
تے دو بندے خاندان دے وڈیرے کٹھے ہوئے صلح واسطے اجنبی معاملہ نہیں بن سکا. اللہ کریم ہوں تو میں طلاق دے کہ نہیں خیال کریں دو مرد کٹھے ہوئے خاندان دے صلح دی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہوئی. ہوں طلاقاں تو ہی معاملہ پہنچ گیا ہے. عورت دے پاک دنوں وچ ایک طلاق دیون دی اجازت ہے. میں بڑے محتاط لفظ بولے عورت نو پاک دنوں وچ ایک طلاق دیونی ہے. اگلا مہینہ آئے مہینے بعد اگلے پاک دنوں وچ دوسری طلاق دیونی ہے. وقت مہینہ ہور گزرے اگلے مہینے پاک دنوں وچ تیسری طلاق دیونی ہے. اے شریعت دا طریقہ آئی. اسا بس ذرا دیا کوئی اختلاف ہویا گل بات زیادہ ہوئی ترے پٹے چاہ کے زمیندارہ سڑ چھوڑے بعد حاجی صاحب کو لا گیا. حاجی صاحب میں تو غصے طلاق لے آیا نہ کوئی خوشی تو ہی طلاق دے دے. یہ قرآن دی ترتیب ہے. دیکھو اللہ دی قسم ہے اسا قرآن والی ترتیب تے چلتے سارے خاندان طلاقاں تو نہیں نوبت نہ پہنچیا. تھانے تے کچاریاں دے لوگ دھکے نہ کھاویں. سن دے بیٹھے ہو مسئلہ اے مسئلہ تو ہو گیا پورا. ہوں ایک میں شادی کا ذکر تو سنانا چاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل صحابی سامنے بیٹھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے دے رامن والے ان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ذکر خیر دا سن دے رہا ہو. میں حضرت سعد حبشی رضی اللہ تعالیٰ دیگر سنا میں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا سعد جی حضرت تو شادی کیوں نہیں کرے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت رنگ میرا ویکھ دے پے ہو کالا سیاہ رنگے مینوں رشتہ کون دے سی؟ ہاں بھی غریب قوم دا بندہ ہاں بھی پردیسی بندہ حبشے دا رہن والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا ایک نواں صحابی مسلمان ہوئے عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دے گھر بیٹی دا رشتہ ہے. آپ ون کے بیٹی دا رشتہ مانگ. اساں تے اس نو بڑا مایوب سمجھے دے ہیں کہ بندہ آپ رشتہ مانگے. حضور فرمایا آپ ون رشتہ مانگ. عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حسن و جمال دی پہ کرائی. انہوں نے کوئی رشتہ پسند بھی نہیں پیاندا اپنی بیٹی واسطے. دروازہ کھڑکے حضرت عمر ابن وہب رضی اللہ عنہ دروازہ کھولے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھلوتے جی بھائی جان کی میں آئے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عرض کی تھی تھوڑے گھر بیٹی دا رشتہ ہے میں رشتے واسطے آیا. اپنے رشتے واسطے یہ میں حدیث پاک بیٹھا سنے نا یہ اپنے رشتے واسطے آیا. حضور صحیح بھیجے ہے. رنگ کالا سیاہ حبشے دا رمن والا مال پیسہ ہی کول کوئی نہیں. میں تو رشتہ نہ لینا واپس جاؤ. جیڑی بچی دے رشتے واسطے گئے کھلوتے ہیں وہ بچی بھی اندروں سوندی پئی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا ہے کہ میں نے ابا میرے رشتے دی نہ پیا کرے دے. باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی. دروازے والے پاسے ڈور پئی. باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی. بولی ابا تو نے یہ کیسے غضب کی بات کی؟
جاگو جاگو ذرا سبحان اللہ کھڑا ٹائم آ گیا اپنا محبت کرنے والے ہو باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی بولی ابا تو نے یہ کیسے غضب کی بات کی سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ یہ تو میں بھی جانتی ہوں سات رنگ میں ماد ہے سنی کھلوتی ہے جو رنگ کالا ہے یہ تو میں بھی جانتی ہوں سات رنگ میں ماد ہے بھیجنے والے کو دیکھو 14ویں کا چاند ہے حضرت صاحب کا واپس تر پہ ہن بچی والدین نالا کے حضور دی خدمت ہی چاہ گئی حدیث پاک کی چاہے حضرت جرا رشتہ تسا بھیجے میں والدین نال لے کے آئیاں ابا میرا معذرت کرے دے تسا بندہ بھیجو تے میں انکار کروں اللہ دے محبوب میں نکاح واسطے حاضر ہوں آمنہ دلال نکاح پڑھا چکا حدیث پاک میں ہوں خطبے چی سنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شادی ہوندی ہے یا حسن ویک کے یا ہوندی ہے قوم ویک کے یا ہوندی ہے مال ویک کے لے دینہا یا ہوندی ہے دین ویک کے شادی نو کامیاب کرنا چاہتے ہو سب تو پہلے دینداری ویکھی کرو سارے ساتھی تشریف رکھا ہے کوئی ساتھی نہ اٹھے خوشاب بھی جو سارے بڑے فصیح اللسان خوش بیان حضرت مولانا رانا بلال ممتازی سے تشریف گھنین اللہ بڑا انہوں بیان دا سونا ملکہ نصیب کیتا ہے تمہارے سامنے واز کرے سن میں کل دے سبق دی تیاری کرنی ہے سینکڑوں دی تعداد میرے کو ساتھی مہمان آئے ہوئے تمہاری میری ملاقات ہو گئی اٹھنا نہیں تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے اللہ میری حاضری قبول فرماوے اللہ دونوں خاندانوں اتفاق اور سلوک اور پیار نال مالا مال کرے اللہ خیر وفیت دا معاملہ فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب